سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اللہ تعالی کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ کافر منہ سے کہتے تھے اللہ رب ہے، مگر جھوٹے ہیں کیونکہ دل سے نہیں مانتے، یہ آپ سن چکے۔ عیسائی رب کے لیے بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے۔ بتا چکا ہوں ان آیتوں میں ان سب کی تردید کر دی گئی ہے۔ تردید کا مطلب ان کو رد کر دیا گیا ہے، یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات حقیقت میں نہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے، اس کے باوجود انسان کہے نہیں اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، تو پھر اس انسان کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ایسا کہنے والا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں بات کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی خالق ہے، کیا ہے؟ اونچی کہیں۔ خالق کے معنی پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا تو جواب دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق لے۔ اس کا مطلب اللہ کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے خالق ہونا، اونچی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے زیادہ درجے والے، سارے نبی شان والے ہیں، کسی کو ادنا نہیں کہتے، مگر ہمارے نبی سب سے اعلیٰ۔ ان کے بعد درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود سے ان کا مکالمہ قرآن میں موجود ہے، جو ان کی بات ہوئی۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے اس کو روئے زمین کی حکومت دی ہوئی تھی۔ وہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو خدا نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا اللہ تعالی۔ وہ کیسے؟ کہ وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی، پھانسی والے مجرم کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھو جس نے زندہ رہنا تھا میں نے مار دیا، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کو موت اور زندگی کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مارنے اور زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے وہ بھی نہیں سمجھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو میرا بے وقوف ہے، نادان، نہ سمجھ، اس کو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر خدا کہہ رہا ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، ہکا بکا، یہ کیا بات کر دی؟ کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسی کوئی بات آ جائے گی۔ اس نے کہا جی ان کو آگ میں ڈال دو، جواب نہیں بنا، آگ میں ڈال دو۔ لیکن پتہ چل گیا کہ جو اللہ، جو الہ ہو، معبود ہو، اس کے لیے خالق ہونا اونچی۔ اب میں نے چونکہ بات کی ہے تو مجھے ایک بات کرنی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، کمالات دیکھے۔ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، یہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کوڑ برس والے کو دنیا کے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہو سکتا، یہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس کی شکل بناتے ہیں، مورت بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا ہے۔ ہم نے گھر میں کیا کھایا، کیا جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ سب بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کمالات دیکھ کر حضرت عیسیٰ کو خدا کہنا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ کیا دیکھ کے؟ کمالات۔ کیا دیکھ کے؟ اونچی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات حضرت عیسیٰ سے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ کتنے زیادہ؟ شمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ بڑی شان والے، اللہ کے رسول، اللہ کے کلمے، اللہ کے بندے، مگر ہمارے نبی کی شان بہت اعلیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، ہو سکتا ہے کوئی دیکھ کے ان کے لیے زیادہ کہہ دیتا، اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب اپنی زبان سے کہہ دو میں بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، تاکہ کوئی تمہیں خدا نہ۔ عاجزی کرتے ہوئے یہ کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، وہ بشر ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہیں۔ ان کی بشریت کی شان کیا ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ جبریل کی نورانیت سے بھی افضل ہے۔ اب یہاں جو بات آپ کو سنانی ہے وہ بھی سن لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو مغرب سے، اونچی کہیے، نکال دے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے سورج کو لوٹایا یا نہیں لوٹایا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، واقعی آپ سنتے رہتے ہیں۔ وادی صحبا، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو خیبر جاتے ہوئے یہ وادی صحبا راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا۔ وہ گئے کام کر کے جب آئے تو لشکر اسلام نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، حضرت علی نے ابھی نہیں پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے۔ کونین کے والی ہیں مگر سادگی، پتھر کا تکیہ حضرت علی نے دیکھا، وہ اسی وقت پہنچے تھے، آگے بڑھے اور اپنی گود پیش کر دی، حضور یہ سخت پتھر پر سر نہ رکھیں، میری گود حاضر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خدمت قبول فرما لی اور ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج اپنی رفتار سے چلتا ہوا غروب ہو گیا۔ حضرت علی نے نماز قربان کر دی۔ نماز قرآن میں ہے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی، دو اس سے پہلے، دو اس کے بعد، درمیان میں یہ عصر والی نماز، اس کی تاکید کی گئی مفسرین کے مطابق۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی دین جانتے تھے، یہ نہیں کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو علم نہیں تھا، ان جیسا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ وہ نماز قربان کر رہے ہیں کیونکہ اس نماز کی قضا ہے جو خدمت کر رہا ہوں، اس کی قضا نہیں ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میری گود میں رکھا، آرام فرما رہے ہیں، اگر میں نے اس میں کوتاہی کر دی، اس کی قضا نہیں، نماز قربان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی تمہارے چہرے پر افسردگی ہے، پریشان ہو، کیا ہوا؟ حضور نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہو گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تم نے کیوں اپنا
گود کو پیش کیا تھا، تم کیوں آئے؟ میں تکیہ بنا لیتا پتھر کو، نماز زیادہ ضروری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ مشکل الآثار کتاب کا نام ہے، حضرت اسماء روایت کرتی ہیں، حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ بے شک یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اطاعت کے معنی کہنا ماننا، یا اللہ تیرا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا اور تیرے، وہ اللہ کا کہنا مان رہے تھے، اللہ کا کہنا مانتے تو اٹھ کے نماز پڑھتے، وہ تو نبی کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ پہلی بات یہ پتہ چل گئی کہ نبی کی خدمت کرنا یہ اللہ ہی کا کہنا ماننا ہے۔ جو نبی کی فرما برداری کرتا ہے وہ کس کی فرما برداری کرتا ہے؟ اللہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ فردد علیہ الشمس، اس پر سورج کو لوٹا دے، اور ساتھ حضور نے اشارہ کیا سورج کو واپس آنے کا۔ وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا اس کو اشارہ کیا واپس آنے کا۔ صحابہ فرماتے ہیں سورج واپس آ گیا، پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگ گئی، حضور نے فرمایا اے علی اٹھ، قضا نہیں ادا پڑھ۔ اللہ اکبر، یا تو ولیوں کا سردار، تیرے حالات میں یہ بھی نہ لکھا جائے تیری کوئی نماز قضا ہوئی، اٹھ ادا پڑھ۔ حضور نے سورج لوٹایا یا نہیں؟ تو یہ تو دلیل قرآن میں ہے کہ سورج مغرب سے نکالنے کا کام کس کا ہے؟ حضور نے نکالا تو کوئی خدا نہ سمجھ لے، اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، مگر میری بشریت کی شان کیا ہے اس کا اندازہ کر سکتے نہیں۔ بے مثل بشر ہوں، بے مثال بشر ہوں۔ یہ میں نے آپ کو صرف جھلکی بتانی تھی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے